بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو سید کو ٹیکس۔ نیت صاف ہو جائے تو نصیب بھی بدلنے لگتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، غریبوں کے پاس بیٹھا کرو، اس سے تمہاری طاقت بڑھے گی۔ حضرت علی نے فرمایا، جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہے تو سمجھ لینا کہ وہ کبھی دوست تھا ہی نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر تمہیں اپنے علم پر غرور ہے تو جہالت کے لیے یہی کافی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، کوئی تم سے روٹھ جائے اور پھر وہی تم سے ملنے کو ترسے تو اسے کبھی مت کھونا، کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے، لیکن تجربہ غلط فیصلے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، لوگوں میں اس طرح گھل مل جاؤ کہ اگر تم مر جاؤ تو وہ تم کو روئیں، اور اگر کہیں چلے جاؤ تو تمہارا انتظار کریں۔ جو ملا تو شکر کیا، نہ ملا تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، ان فیصلوں کو زوال نہیں۔ زندگی میں کچھ لوگ محض دکھاوا کرتے ہیں کہ جیسے وہ آپ کی مدد کر رہے ہیں۔ اگر آنے والی خوشی کی توقع فریب ہے تو آنے والے دکھ کا خوف بھی تو وہم ہو سکتا ہے۔ اچھا اور برا سوچنا تو ہمارے اختیار میں ہے۔ ہر اذیت کی ایک مدت ہوتی ہے، جس کے گزر جانے کے بعد نہ تو درد کی شدت پہلے جیسی رہتی ہے اور نہ اسے سہنے والا انسان پہلے جیسا رہتا ہے۔ ہمیشہ خیال رکھنا کہ آپ کا مسکرانا رونے دھونے سے زیادہ ہو، آپ کا صدقہ دینا فضول خرچ کرنے سے زیادہ ہو، آپ کی محبت نفرت سے زیادہ ہو۔ دوسروں کو نصیحت کے پھول دیتے وقت خود ان کی خوشبو لینا مت بھولنا۔ طوفان آنا بھی ضروری ہے زندگی میں، تاکہ پتہ چلے کہ کون ہاتھ پکڑ کر بھاگ رہا ہے اور کون ہاتھ چھوڑ کر۔ زبان دراز لوگوں سے ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو بول کر اپنی بھڑاس نکال لیتے ہیں، لیکن ڈرو ان لوگوں سے جو سہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، جہاں نا انصافی کی کوئی گنجائش نہیں۔ دلچسپی کو عادت مت بننے دیں، کیونکہ عادت بڑھ کر طلب بن جاتی ہے، اور طلب جب بنتی ہے تو وہ انسان کی کمزوری بن جاتی ہے۔ جو تعلق گہرے تھے وہی اندر تک توڑ گئے، جن پر مان تھا سب سے زیادہ وہی لوگ چھوڑ گئے۔ مظلوم کی تکلیف تو تھوڑی دیر کی ہوتی ہے، مگر ظالم ہمیشہ کے لیے مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بیٹیاں جب بڑی ہو جائیں تو شک کی دیوار اونچی کرنے کی بجائے محبت کی رسی کو دراز کر لینا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ محبت کی لگام تربیت پر آنچ نہیں آنے دیتی۔ جو آدمی ارادہ کر سکتا ہے اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ بولنے والے کو کرنا پڑتا ہے۔ کسی کی ذات پر تہمت لگانے سے پہلے اپنے دامن پر لگے داغ مت بھولو۔ اپنی ذات کے اندر ایک ایسا انسان ڈھونڈو جو صرف اپنے لیے ہی نہیں دوسروں کے لیے بھی جینا جانتا ہو۔ جب تم خدا سے مغفرت و عطا کے طالب ہو تو جن لوگوں کی امیدیں تمہاری ذات سے وابستہ ہیں تو انہیں بھی محروم و مایوس نہ کیا کرو۔ دولت مٹی کی طرح ہوتی ہے، اسے پاؤں کے نیچے رکھنا چاہیے، سر پہ بٹھاؤ گے تو قبر بن جاتی ہے، اور قبر زندہ انسانوں کے لیے نہیں ہوتی۔ اچھے حالات میں غرور سے بچنا اور برے حالات میں نا امید نہ ہونا،
دانشمندوں کی نشانی ہے۔ منزلیں چاہے کتنی بھی اونچی ہوں، راستے ہمیشہ پاؤں کے نیچے ہوتے ہیں۔ منفی سوچ غلط نمبر اینک کی طرح ہوتی ہے، ہر منزل دھندلا، ہر راستہ ٹیڑھا اور ہر چہرہ بگڑا ہوا ہی نظر آتا ہے۔ سب سے بد نصیب انسان وہ ہے جسے اپنے رب سے دعا مانگنے کا وقت بھی نہ ملے۔ جینا ہے تو ایک شخصیت بن کے جیو جسے لوگ تمہارے مرنے کے بعد بھی یاد رکھیں۔ رویوں کی زبان سب سے صاف اور خوبصورت ہوتی ہے، بغیر کچھ کہے سنے ساری بات کی سمجھ لگ جاتی ہے۔ برداشت عقل مند آدمی کا وہ صبر ہے جس کا مظاہرہ وہ ایک جاہل کی بات سنتے وقت کرتا ہے۔ جب غرض ہوئی تب پوچھ لیا، جب وقت ملا تب یاد کیا۔ اب اور حقیقت کیا لکھوں اس دور کے مخلص یاروں کی۔ گناہ نہیں چھوٹ رہا یہ فکر کی بات ہے، مگر ضمیر ملامت بھی نہیں کر رہا یہ خطرے کی بات ہے۔ انسان دونوں معاملات میں بے بس ہے، دکھ سے بھاگ نہیں سکتا اور خوشی خرید نہیں سکتا۔ کائنات کا سب سے بڑا سچ رب العالمین تک پہنچنے کے لیے رحمت للعالمین کی پیروی ضروری ہے۔ مزاج میں تھوڑی سختی لازم ہے، لوگ پی جاتے سمندر اگر کھارا نہ ہوتا۔ دوسروں پہ آئی مصیبت کو سزا اور اپنے اوپر آئی مصیبت کو آزمائش سمجھنے والا بھی تکبر میں مبتلا ہے۔ بے بس کی آنکھ سے گرنے والا ایک آنسو نہ جانے کتنی عبادتوں پہ فوقیت لے جاتا ہے۔ جب کوئی ہاتھ اور ساتھ دونوں چھوڑ دیتا ہے تب اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی انگلی پکڑنے والا بھیج ہی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنے عیب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس کے پیغام کو بدل نہیں سکتے، مگر وہ آپ کو بدل سکتا ہے۔ میں اپنا ہر غم اللہ کو بتاتا ہوں کیونکہ میرے غموں کا علاج صرف میرے اللہ کے پاس ہے۔ مجھے قدرت کے ایک عمل سے بہت پیار ہے، مکافات عمل۔ سکون سا آ جاتا ہے یہ لفظ سن کر کہ جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ تباہی اور بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو دوسروں کے عیب ڈھونڈتے ہیں اور لوگوں کی پیٹھ پیچھے ان کی برائی کرتے ہیں۔ جو شخص پابندی سے استغفار کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کے لیے راستہ بنا دیتا ہے۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں کہ وہ جسے توڑے اسے کوئی جوڑ نہیں سکتا اور جسے وہ جوڑے اسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ اگر عبادت کرنے کے بعد بھی تم پر مشکلیں آ رہی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو کیونکہ اس نے تمہیں پسند کر لیا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ نہ کوئی اچھا لگتا ہے نہ برا، نہ صحیح نہ غلط، کیونکہ وہ دل سے اتر چکا ہوتا ہے، تو پھر اس سے نہ ہی نفرت ہوتی ہے اور نہ ہی محبت رہتی ہے۔ صرف انسانوں سے حوصلہ افزائی کی امید رکھو گے تو ضرور مایوس ہو جاؤ گے، اور جو لوگ محنت اپنے اللہ سے اجر پانے کے لیے کرتے ہیں وہ کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ تھینک یو فار واچنگ۔